اللہ الرحمن الرحیم. طلبہ و طالبات، آج ہم پھر اپنے اردو کے سبق کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہیں، اور آج ہم جو ہیں وہ پھر نثر میں سے کچھ پڑھیں گے. نثر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اپنا سبق نمبر 5 ہے، اور ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے قومی تعلیم، قومی ہمدردی اور باہمی تعاون. لیکن اس سبق کو پڑھنے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے مصنف کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں. دیکھیں اس کے مصنف کون ہیں؟ وہی ہمارے سر سید احمد خان. سر سید احمد خان، جن کو ہم بہت اچھے طریقے سے نہ صرف جانتے ہیں بلکہ ان کو اپنا محسن مانتے ہیں. اردو اگر ہم بات کریں ادب کی، اردو ادب میں سر سید احمد خان کا مقام جو ہے وہ سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے. جدید نثر نگاری کی ابتدا کہتے یہ ہیں کہ سر سید سے ہوئی. ویسے تو جو محقق ہیں وہ اس بات پر یعنی متفق ہیں کہ اس کا آغاز ویسے تو غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے سے کیا، لیکن اگر باقاعدہ طور پر مضمون نگاری کے حوالے سے بات کی جائے تو سر سید ہمارے وہ محسن ہیں جن کو ہم کئی حیثیتوں سے جانتے ہیں. ادیب ہیں، متکلم ہیں، مفکر ہیں، ماہر تعلیم ہیں اور مصلح قوم ہیں. یعنی ان کا، اور یہ صرف یہاں ان کی ہم نے چند خصوصیات کو بیان کیا، ہم ان خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں جو کہ ہمارے اردو ادب سے متعلق ہیں. سر سید کی اگر ہم زندگی کی بات کریں، ان کی خدمات کی بات کریں تو ان کی سیاسی کاوشیں بے شمار ہیں. ان کی سیاسی کاوش ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے سب سے پہلے علیحدہ قومی تشخص کا جو شعور تھا وہ ان میں اجاگر ہوا، اور وہی شعور آگے جا کر دو قومی نظریے کی بنیاد بنا، اور وہی دو قومی نظریہ آگے جا کر جو ہے وہ مملکت پاکستان کی بنیاد بنا. لیکن ہم جو یہاں ادب کے طالب علم ہیں، ہم ادب کے طالب علم ہیں، ان کی ادبی اور علمی خدمات سے جو ہے وہ فیض حاصل کریں گے. سر سید احمد خان اردو کے جدید نثر کے جو ہے وہ بانی کہلاتے ہیں، اردو جدید نثر کے بانی کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ مفکر ہیں. ان کا جو تفکر ہے، ان کا جو فلسفہ ہے، وہ تمام کا تمام انہوں نے اپنی تصانیف کے ذریعے سے جو ہے اس کا آغاز کیا. سر سید جو تھے اگرچہ پیدا دہلی میں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی تحریر کا آغاز، باقاعدہ تحریر کا آغاز اپنے ہی بھائی کے ساتھ ایک اخبار میں کیا، جو اخبار ان کے یہاں سے ہی جاری ہوتا تھا، جو ان کے بھائی سید محمود تھے، اور اس اخبار کا نام تھا سید الاخبار. یہ سید الاخبار وہ پہلا اخبار ہے جس میں سر سید احمد خان نے پہلی بار جو ہے اپنی تحریریں جو ہیں وہ لکھنا شروع کی. اس کے بعد اگر ہم ان کی تصنیف کی بات کریں، ویسے تو ان کی آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بہت ساری تصانیف ہیں اور بڑی مشہور و معروف ہیں، لیکن ان کی پہلی تصنیف جس سے آغاز ہوتا ہے وہ ہے آثار السنادید. آثار السنادید وہ کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے دہلی کی پرانی عمارات کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ وہ عمارات کیسی تھیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سر سید احمد خان کے دبستان پر. اب آپ کے لیے یہ نیا لفظ ہے دبستان. دیکھیں دبستان کا مطلب ہوتا ہے، ہم اگر اسے انگلش میں بیان کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ، اور اردو میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سوچ کا مکتبہ فکر. یعنی سوچ کا ایک ایسا مقام جس پر اور لوگ بھی جو ہیں وہ جمع ہو جائیں. تو دبستان سر سید سے ان کے دور میں ہی کئی جو مصنفین تھے اور کئی جو شعراء تھے وہ وابستہ رہے، جن میں 5 کے نام بہت مشہور ہیں جنہیں ہم عناصر خمسہ کے نام سے جانتے ہیں. خمسہ آپ کو معلوم ہے کہ فارسی زبان میں 5 کو کہتے ہیں. جب ہم سر سید کو اس میں شامل کرتے ہیں تو یہ عناصر خمسہ بنتے ہیں، اور جب ہم انہیں سر سید کو بانی کر اوپر لے آتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے عناصر اربع یعنی 4. اس کے اندر نام آ جاتا ہے سر سید کا نذیر احمد دہلوی، یعنی جسے ہم ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے جانتے ہیں، شبلی نعمانی. اس کے بعد مولانا الطاف حسین علی، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو کہ مصنف بھی ہیں اور شاعر بھی اپنے دور کے مشہور ہیں، اور مولانا محمد حسین آزاد. اس کے علاوہ بھی دیگر ایسے مفکرین جو ان کے دور میں بھی، ان کے بعد بھی، اور بعد کے آنے والے ادوار میں جو سر سید کے دبستان سے جو ہے وہ متاثر ہوتے گئے، ان کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو سینکڑوں میں ہے. اس میں بہت سارے مشہور لوگ بھی ہیں جیسے مولوی عبدالحق نہ صرف علی گڑھ سے جو تعلیم یافتہ تھے بلکہ وہ سر سید ہی کے دبستان سے اسی سے اہمیت رکھتے تھے. اب ہم دبستان کی بات کریں تو ہم ان پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے مقصد کیا تھا؟ سر سید نے اردو میں آخر کیا ایسی خدمت انجام دی جس پر ان کو ان القابات سے نوازا گیا؟ سب سے بڑی بات، سر سید سے پہلے جو نثر لکھی جاتی تھی وہ مسجع اور مقفع تھی.
آپ کے لیے یہ لفظ مشکل ضرور ہے. مسجع اور مخفف کا مطلب ہوتا ہے ایسی نثر جس میں بات کی جائے قافیہ اور ردیف کے ساتھ. یعنی بات تو ہم نثر کی کر رہے ہیں, بات تو ہم تحریر کی کر رہے ہیں, بات تو ہم بات کی کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر جو بات کی جا رہی ہے وہ یعنی نثر کی صورت میں کی جا رہی ہے. تو اس طرح یعنی سر سید احمد خان پھر دوسرا ان کا مقصد یعنی سب سے پہلے انہوں نے زبان کو آسان کیا, عام فہم کیا. عام فہم کرنے کے ساتھ انہیں اس کو بامقصد بنایا. سر سید سے پہلے اردو میں جو بھی تحریریں ہیں, چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو, چاہے وہ نظم کی یا شاعری کی صورت میں ہو, وہ بے مقصد ہیں. یا تو اگر شاعری ہے تو وہ محبوب کے حسن اور کمال کی نظر آتی ہے شاعری, اور اگر داستان کی بات کریں, اگر تحریر کی بات کریں تو داستانیں ہیں تو وہ داستانیں امیر حمزہ کی طرح ہیں, یا پھر ان کے اندر جو ہیں شہزادوں شہزادیوں اور پریوں اور بھوتوں کا قصہ ہے. یعنی کوئی مقصد نہیں ہے. یعنی زبان بے شک بیان کی جائے, کہانی بیان کی جائے, لیکن اس معاشرے کے حساب سے جو معاشرہ اس دور میں ہے, جس دور میں وہ تحریر لکھی جا رہی ہے. تو یہ کام بھی سر سید نے پہلی بار کیا. اسی لیے ہم انہیں مصلح قوم کہتے ہیں, اصلاح کرنے والے, قوم کی اصلاح کرنے والے, قوم کو صحیح راستہ دکھانے والے. قوم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے انہوں نے جو ہے اگر دیکھا جائے تو تحریر کا سہارا لیا. پھر ہم ان کی چند خصوصیات, کیونکہ دیکھیں اگر سر سید کی تحریر کی بات کی جائے تو سر سید کی تحریر میں بہت ساری خصوصیات بھی ہیں, اور جو ناقدین ان پر یعنی تنقید کرتے ہیں وہ ان کی کچھ جو ہیں خامیاں بھی بیان کرتے ہیں, لیکن ان کی خصوصیات جو ہیں انہیں آگے چل کر اردو نے اس پر ہی ترقی کی ہے. تو پہلی ان کی خصوصیت ہم دیکھ لیتے ہیں, سائنسی فکر. یعنی انہوں نے اردو زبان کو پہلی بار جو ہے وہ سائنسی فکر دی, یعنی تجربات کے ذریعے, مشاہدات کے ذریعے جو کچھ دیکھا جائے اسے بیان کیا جائے. اس کے بعد دوسری آ جاتی ہے سادگی اور پرکاری. یعنی جو بھی تحریر کیا جا رہا ہے, جو کچھ لکھا جا رہا ہے, چاہے وہ کہانی کی صورت میں ہے, چاہے وہ مضمون کی صورت میں ہے, انشاء کی صورت میں ہے, اسے اس طرح بیان کیا جائے کہ وہ سادہ ہو, اس کے مشکل الفاظ نہ ہوں, فارسی کی مشکل تشبیہات نہ ہوں, عربی زبان کے مشکل الفاظ نہ کیے جائیں. نمبر 3, حقیقت نگاری. یعنی جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ معاشرہ ہے, جو کچھ کیا گیا ہے, جو کچھ نظر آتا ہے, وہ تمام حقائق کو اسی طرح بیان کیا جائے بغیر کسی یعنی ایسی فطری قوت کے جو کہ موجود نہیں ہے, جو معقوف الفطرت ہے, جو ہمیں نظر نہیں آتی. نمبر 4 آ جائیے خلوص. ان کی ہر کاوش میں, ہر چیز میں ہمیں جو سب سے بڑی چیز جو ان کی کامیابی میں نظر آتی ہے وہ خلوص ہے. انہوں نے ہر کام اپنی قوم کے لیے خلوص کے ساتھ کیا. نمبر 5 آ جائیے ظرافت. ظرافت آپ کو معلوم ہی ہے کہ ظرافت کہتے ہیں ہنسی مذاق, ہلکے پھلکے انداز میں کوئی بات, ہم وہی بات جو ہم ذرا گہرے انداز میں کہتے ہیں اسی کو جب ہم ہلکے پھلکے انداز میں کہہ جاتے ہیں تو وہ بات نہ صرف ہو جاتی ہے بلکہ اس بات کا اثر بھی دیر پا ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر 6 آ جائیے علمی استدلال. استدلال کا مطلب ہوتا ہے دلیل کے ساتھ بات کرنا. سر سید وہ پہلی شخصیت بھی ہیں جنہوں نے اپنے یعنی جو مضامین ہیں ان کے اندر جو بات بھی کی اسے دلائل سے ثابت کیا. اسے یہ نہیں کہا کہ یعنی یہ جو ہے چیز اس کی کوئی بنیاد نہیں. تمام چیزیں ان کی جو ہیں وہ دلائل سے نظر آتی ہیں. نمبر 7 آ جائیے بے تکلفی. ان کی ہر تحریر میں ہمیں بے تکلفی نظر آتی ہے. کہیں پر ایسا نہیں لگتا وہ رک گئے, کہیں پر وہ ادب آداب کے چکروں میں پڑ گئے, بلکہ انہوں نے تو یہاں تک بے تکلفی کی اختیار کہ ناقدین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے الفاظ بھی بیان کر لی جو کہ نہیں آنے چاہیے تھے. لیکن بہرحال نمبر اگلے پہ آ جائیے روزمرہ زندگی کی عکاسی. یعنی جو کچھ روزمرہ کی زندگی میں عام چیزیں ہیں, جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ تمام کا تمام ہمیں ان کی تحریر میں نظر آتا ہے. عکاس ہے یعنی اس کا آئینہ دار ہے. اور آخری ان کی علامت نگاری. اگر علامت نگاری کی بانی کہا جائے, علامت نگاری کو بہت سارے مصنفین نے بیان کیا, لیکن اس کے بانی جو ہیں سر سید ہے. یعنی انہوں نے بہت ساری تحریروں کے ذریعے کچھ ان کے نام ایسے ہیں جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہاں علامت ہے. جیسے امید کی خوشی. امید کی خوشی ایک علامت ہے. یعنی خوشی اور امید یہ انہوں نے بتایا ہے کہ امید کیا ہے اور اسے کس طرح بیان کرنا ہے. امید کی خوشی, علامت کئی ہو سکتی ہیں. تو اگرچہ احاطہ کرنا سر سید کی خصوصیات کا مختصر وقت میں آسان نہیں, لیکن ہم یہ تعارف میں پیش کر رہے ہیں مصنف کے, اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر طور پر پتہ چلے گا. آپ مزید اس کا مطالعہ بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان کو ہم جدید نثر کا بانی کس بنیاد پہ کہتے ہیں. تو میرے خیال ہے آج کے لیکچر کے لیے اتنا کافی ہے, جس میں ہم نے تعارف مصنف نے سر سید کی عظیم شخصیت کو بہت بہترین طریقے سے سمجھا. اب جب ہم ان کے مضمون کی طرف جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے مضمون جو ہے وہ کس عنوان پر لکھا ہے. شکریہ.
Thank you.